Using effectual ask to build business models. السلام علیکم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک انتہائی اہم کانسیپٹ کی طرف ہم آپ کو لے کے جائیں گے، اور وہ کانسیپٹ ہے ریگارڈنگ مارکیٹنگ۔ مارکیٹنگ کا جو ایسپیکٹ ہے وہ کسی بھی بزنس کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پر جب ہم کسی بھی برانڈ، کسی بھی پروڈکٹ، کسی بھی سروس، کسی بھی ٹیکنالوجی، کسی بھی انوویشن، کسی بھی کریٹیوٹی، کسی بھی پلیٹ فارم کی کمرشلائزیشن کی بات کرتے ہیں اور اس سے کمرشل یا سوشل ویلیو کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں مارکیٹنگ کا رول یہ انتہائی اہم ہے، لیکن اس میں ایک فرق جو ہے وہ آج کل کے جو ریسرچرز ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو سٹارٹ اپس والے ہیں، جو انٹرپرینورز ہیں، یہاں تک کہ جو اس فیلڈ کے اندر ایکیڈیمکس سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جب کارپوریٹ مارکیٹنگ اور انٹرپرینوریل مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، کیونکہ ڈومیننٹ جو اس وقت اپروچ ہے دنیا کے اندر اور ہمارے کریکولم کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر، وہ کارپوریٹ مارکیٹنگ والی اپروچ ہے۔ اور کارپوریٹ مارکیٹنگ کے اندر آپ کے پاس کسی بھی مارکیٹنگ پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بجٹس ہوتے ہیں، اور ایک ماس مارکیٹ ہوتی ہے یا نیش مارکیٹ بھی ہو، لیکن وہ ایک بڑی مارکیٹ ہوتی ہے۔ تو کارپوریٹ مارکیٹنگ کا سٹائل وہ اس کے آپریشنز کے جو سائز ہے اور جو ان کے بجٹس ہیں اور جو ان کی ایک ہسٹری اور نیٹ ورکس ہیں، جو ان کے پاس ڈیٹا ہے، اس کے حساب سے ہوتا ہے، جس میں رسک فیکٹر بھی کافی ہائی ہوتا ہے۔ جبکہ آپ جب ایک نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں، ایک نیا بزنس سٹارٹ لیتے ہیں، یا آپ ایک ایسی فیلڈ میں قدم رکھتے ہیں جو آپ کے لیے نئی ہے، یا اس کے اندر انسرٹینٹی کا فیکٹر جو ہم نے اس سے پہلے ڈسکس کیا، یا ڈسرپشن بہت زیادہ ہے، تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہے یا کوئی بھی پریڈکٹیو اپروچ کو اختیار کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور اتنی ڈیٹیل کے اندر کوئی بھی انٹرپرینور، کوئی بھی سٹارٹ اپ، وہ اتنا زیادہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ ڈیٹیل کے اندر اتنی مارکیٹنگ کو اور اس کی اتنی ٹیکنیکل چیزوں کو ڈیٹیل میں ایڈریس کر سکے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں انٹرپرینورشپ کی یا انٹرپرینوریل مارکیٹنگ کی، اور اس میں ساری کی ساری وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جو کہ ایک کارپوریٹ کے اندر، ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر، یا اگر ایک لوکل کمپنی ہو لیکن بڑے پیمانے پہ کام کر رہی ہو، اسٹیبلش کمپنی ہو، اس کے ماڈلز کو لے کر آتے ہیں۔ اب وہ ماڈلز جو ہیں وہ تو ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ایک جو آئیڈیا ہے وہ میچور ہو چکا ہے، اس کا پلان جو ہے وہ میچور ہو چکا ہے، اور چیزوں کو صرف اب مینج کرنا باقی ہے۔ تو کارپوریٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کا لٹریچر زیادہ تر وہ جو مارکیٹنگ مینجمنٹ ہے اس کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ اور کارپوریٹ مارکیٹنگ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ مارکیٹ ریسرچ ہے۔ وہ سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کا پروسیس یہ ہے مارکیٹنگ کا۔ مارکیٹ ریسرچ سے ڈیٹا آتا ہے، مارکیٹ ریسرچ کو بیسیکلی کرنے والے وہ ان کے سیلز کے لوگ ہوتے ہیں،
یا سیلز کے علاوہ انہوں نے اس کے لیے کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم بنا لیتے ہیں جن سے ان کو ڈیٹا ملتا ہے. یا آج کل آؤٹ سورسنگ کا بھی زمانہ ہے. بہت ساری ایسی آپ کو مارکیٹنگ ریسرچ کی تھرڈ پارٹیز مل جائیں گی جو آپ کے لیے ریسرچ کر کے آپ کو دے دیں گے یا جو چاہیے ڈیٹا آپ کو چاہیے. تو مارکیٹ ریسرچ کی, اس سے ڈیٹا آیا, اس ڈیٹا کو آپ نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والوں کو دیا, R&D والوں کو, انہوں نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا اور دیکھا کہ جو ڈیمانڈ مارکیٹ میں پرویل کر رہی ہے اس کے مطابق ہمیں کوئی گیپ نظر آئے, اور یا لیٹ سے اس ڈیمانڈ کو ہی میٹ کرنے کے لیے کون کون سے فیچرز یا پروڈکٹس پر کام کیا جا سکتا ہے, اور وہ اس پہ تھوڑی بہت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ ایک کانسیپٹ بلڈ کرتے ہیں اور ایک پروٹوٹائپ بنا لیتے ہیں, اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پھر جب اس پروٹوٹائپ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے کوئی اس طرح کے وہ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, اس پروڈکٹ کو ہم مارکیٹ کے لیے اس کی پروڈکشن کر سکتے ہیں. تو وہاں سے وہ پھر پروڈکشن والوں کے پاس جاتی ہے. پروڈکشن والے جو ہیں وہ بیچ میں فائنینس والوں کو, HR والوں کو انوالو کرتے ہیں ریکوائرڈ ریسورسز کے لیے, اور پھر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. پروڈکشن کے بعد پھر اس میں لاجسٹکس اور سپلائی چین اور ویئر ہاؤسنگ اور انوینٹری مینجمنٹ, اور دوبارہ سے مارکیٹنگ والوں کے پاس آتی ہے کہ اب یہ پروڈکٹ سیل کرنی ہے. پھر مارکیٹنگ والے اس کے لیے ڈفرینٹ ایڈ کیمپینز اور مارکیٹنگ کیمپینز پر کام کرتے ہیں, اس کی برانڈنگ پہ کام کرتے ہیں, اور اس پر کرنے کے بعد پھر وہ چیز سیلز والوں کے حوالے ہوتی ہے کہ آپ جا کر اس کو مارکیٹ میں اس کو سیل کریں, اس کو ڈسپلے پہ رکھیں. اب اس کے بعد یعنی اتنے لمبے پروسیس کے بعد کسٹمر جو ہے اب اس پروڈکٹ کو خریدتا ہے, اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے, اس کو استعمال کرتا ہے, اور کسٹمر کا جو فیڈ بیک ہے وہ آخر میں آتا ہے. یعنی اتنی بڑی ریسورسز کو کمٹ کرنے کے بعد, اتنا ٹائم خرچ کرنے کے بعد, اور پروڈکٹ کو تیار کرنے کے بعد, یہ پروڈکٹ سکسیس ہوگی یا فیلئر, اس کا پتہ جو ہے وہ اب چلے گا جب کسٹمر جو ہے اس کو استعمال کرے گا. تو اس میں ہیوج رسک ہے کہ اگر وہ کسٹمر اس کو پسند نہیں کرتا تو پھر کمپنی کی اتنی بڑی ریسورسز جو ہے اس میں ضائع ہوتی ہیں, رسک فیکٹر کافی ہائی ہے. لیکن ایک بندہ کی جو بالکل کم ریسورسز سے اسٹارٹ کر رہا ہے, یا اس کا اتنا ایکسپیرینس اور تجربہ نہیں ہے, یا وہ ایک انسرٹن مارکیٹ میں قدم رکھ رہا ہے, انسرٹن انڈسٹری میں قدم رکھ رہا ہے, تو وہ تو اتنا لمبا پروسیس اگر کرے گا تو اس میں تو فیلئر کا چانس نہیں رہے گا. جس طرح ہم نے لاسٹ بار مرتبہ بات کی افورڈیبل لاس, تو جو انٹرپرینوریل مارکیٹنگ ہے وہ بیسیکلی کارپوریٹ مارکیٹنگ سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے اور ٹوٹلی اپوزٹ ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ مارکیٹنگ کا جو لاسٹ اسٹیپ ہے یعنی سیلنگ, وہ انٹرپرینوریل مارکیٹنگ کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. یعنی کارپوریٹ مارکیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے مارکیٹ ریسرچ سے اور جا کے اینڈ ہوتی ہے سیلز کے اوپر, لیکن انٹرپرینوریل مارکیٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے سیلنگ سے, سیل سے. کسی بھی اگر آپ اپنا وہ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو زیادہ مشکلات میں, زیادہ جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ گو فار سیلنگ یور کانسیپٹ, یور آئیڈیا, your prototype, your technology, your innovation, your service, your platform, your product, anything. جو چیز آپ کے پاس ہے اس کو لیں اور اس کو جا کر بیچیں, لوگوں سے بات کریں, سیل کریں. اور جب آپ سیل کریں گے آپ کو ڈیٹا بھی ملے گا, مارکیٹ ریسرچ بھی ہو رہی ہوگی آپ کی, کسٹمرز آپ کو فیڈ بیک دیں گے, کہیں گے یار اس طرح پروڈکٹ کو بنا لو, یہ کر لو, سروس اس طرح کرو. آپ کی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, فیڈ بیک بھی مل رہا ہے, کسٹمر کے ساتھ ڈائریکٹلی انگیج ہیں, ریئل ٹائم کے اندر آپ کو ڈیٹا مل رہا ہے,
اور ریئل ٹائم کے اندر اس ڈیٹا کو آپ انکارپوریٹ کر رہے ہیں، یعنی ڈیٹا کلیکشن اور انالیسز سائملٹینیسلی ہو رہے ہیں. تو ایکسپرٹ انٹرپرینور جو ہوتے ہیں وہ اپنی جو مارکیٹنگ ہے وہ سیل سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کا تمام ایوری تھنگ از ان سیلنگ. ایز این انٹرپرینور آپ گرو کرتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی مارکیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی مارکیٹ سیگمنٹیشن، ٹارگیٹ مارکیٹ سلیکشن، پوزیشننگ، یہ ساری کی ساری چیزیں، آپ کی پروڈکٹ اسٹریٹجی، پرائسنگ اسٹریٹجی، جو آپ کا مارکیٹنگ مکس ہے، کسٹمر ریٹینشن، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی اسی ایک سیل سے اکمپلش ہوتی ہیں. آپ کی کسٹمر لائلٹی. اسی طرح آپ ایز این انٹرپرینور یو گرو، آپ کی ایکسپرٹیز، آپ کا شعور بلڈ ہو رہا ہو. ایون آپ کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اسی سیلنگ کے ساتھ بلڈ ہوگا، اپنے ویلیو پروپوزیشن آپ کا اسی کے ساتھ بلڈ ہوگا، آپ کی کسٹمر ریلیشن شپس آپ کی سیلنگ کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گے، آپ کے چینلز اسی سیلنگ کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گے، آپ کی ریونیو سٹریمز اس سیلنگ کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گے، آپ کے کسٹمر سیگمنٹس اسی کے ساتھ بلڈ اپ ہوں گے، آپ کے کی پارٹنرز اسی سیلنگ کے ساتھ بنیں گے، اس سیلز کی ایبلٹی کے ساتھ بنیں گے. آپ کی جو کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں میجر ایکٹیویٹی آپ کی سب سے جو کی ایکٹیویٹی ہے وہ سیلنگ ہے، اور یہی آپ کی ریسورسز کا پارٹ بھی ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جو آپ کی سکلز ہیں دیٹ ول بی اے کی ریسورس. بہت ساری ریسورسز تک آپ کی ایکسیس تھرو سیلنگ ہو جائے گی، اور اس کا امپیکٹ آپ کی کاسٹ اسٹرکچر پر بھی کافی ڈیٹیل میں ہوگا. وہ انشاءاللہ آگے جا کر اگر موقع ملا تو اس پہ ہم بات کریں گے. تو ان شارٹ، اف یو آر این انٹرپرینور، اگر آپ ایک بزنس مین ہیں، ایک انٹرپرینور ہیں، آپ نے کاروبار شروع کیا ہے، کوئی فارمنگ شروع کی ہے، کوئی مشینری آپ نے لگائی ہے، کوئی باغ لگایا آپ نے، پھل بیچ رہے ہیں، حیوانات کو آپ نے رکھا ہے، ان کی سیلنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یو مسٹ بی اے گڈ سیل پرسن. اور آپ کو اسی سیلز کے ساتھ وہ کچھ ملے گا جو آپ جو ہے وہ کسی اور اپروچ کے ساتھ آپ کو نہیں مل سکتا. آپ ڈائریکٹ کسی کارپوریٹ مارکیٹنگ اپروچ کے اوپر جائیں گے تو وہ انتہائی اسٹیٹک اور ٹائم کنزیومنگ ہے، اس سے آپ کی لرننگ نہیں ہوگی، آپ کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی کمپنی کی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کے اسٹارٹ اپ کی گروتھ نہیں ہوگی. آپ کا پارٹنرشپ کا بزنس ہے تو آپ ایز اے پارٹنرشپ بزنس گرو کریں گے، ایز اے پارٹنر، ایز اے ٹیم گرو کریں گے. سو پروفیسر سارا سراسوتی نے ایک آرٹیکل لکھا ہے میکنگ دا آسک، اور اس آرٹیکل کے دو حصے ہیں، جس میں پہلے حصے کے اندر انہوں نے یہ جو آسک ہے اس کی امپورٹنس کو بتایا ہے کہ، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی انٹرپرینور اس اسکل کو ماسٹر کیے بغیر کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا. اس کو افیکچوئل آسک سے بھی تعبیر کرتی ہیں، یعنی آپ کو آسک کرنا آ جائے، کس بندے سے کس وقت کیا آسک کرنا ہے، یہ ایبلٹی آپ کے اندر آ جائے. تو اس آرٹیکل کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر انہوں نے افیکچوئل آسک کی امپورٹنس کو بتایا ہے. یہ آسک جس کو میں اگر اس آرٹیکل کے اندر پروفیسر سارا سراسوتی نے یہ بات کی ہے کہ افیکچوئل آسک جو ہے اٹ از آکسیجن آف دا انٹرپرینوریل پروسیس. یہ آکسیجن ہے انٹرپرینوریل پروسیس کی، کہ یہ کسی بھی انٹرپرینوریل پروسیس کی، کسی بھی اسٹارٹ اپ کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے.
کیونکہ اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹ انوالو ہے. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, انٹریکشن کرتے ہیں. تو جب بھی کوئی بزنس کوئی بھی اسٹارٹ لیتے ہیں ایکسپرٹ انٹرپرینورس, تو وہ نہ اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں, نہ کوئی بہت بڑی جو ہے وہ چیزوں کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. جس طرح ایک ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بزنس پلاننگ کریں اور ڈیٹیل میں چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں. تو سیزن جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں, دے اسٹارٹ ود آسک, دے پلنج انٹو ایکشن. وہ ایکشن لے لیتے ہیں, قدم اٹھاتے ہیں, اور ان کا بزنس ماڈل پھر نیچرلی بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کامن سینس کو یوز کرتے ہیں, لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے اسٹیو جابس کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. جب چھوٹا سا تھا تو اس نے ایک فریکوینسی کاؤنٹر بنانا تھا, تو اس کو کوئی اس کے لیے پرزے چاہیے تھے. تو اس نے ہیولٹ پیکرڈ جو اتنی بڑی کمپنی تھی, اس کے سی او کا نمبر اپنی کسی ڈائریکٹری میں سے دیکھا ہیولٹ کا, اور ڈائریکٹ اس کو کال کی اور کہا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے. 11-12 سال کا بچہ تھا. آگے سے اس نے دیکھا کہ یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے, کتنا پیشنیٹ ہے اور خود کسی کریٹیوٹی کے کام میں لگا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ زبردست, اور اس نے کہا کہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں, یہ چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس جو ہے سمر جو ہے جاب میرے پاس کریں. اسٹیو جابس کی کامیابی کا جو سب سے بڑی جو راز تھا وہ آسک تھا. وہ آسک کرنے سے شرماتا نہیں تھا, وہ ہر ایک انسان سے آسک کرتا تھا. اور اس آسک کے کچھ امپورٹنٹ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑی سی انہوں نے ایڈوائز کی ہے آسک کے حوالے سے کہ آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اس کو سیکھ سکتے ہیں. اب اگر آپ پہلے سے بزنس مین نہیں ہیں, آپ کی فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں رہا, تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آپ سیکھ سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک تو بات یہ کی ہے کہ آسک کو اپنی ہیبٹ بنا لیں, جس سے ملے آسک کریں, یعنی عاشق بن جائے. جو کام آپ نے سٹارٹ کی وہ آپ کا پیشن ہو, آپ سے ریلیٹڈ ہو, آپ کے ساتھ اس کی ریلیونس ہو. دوسری بات یہ ہے کہ بی اوپن, کنورسیشن کو اوپن رکھیں, اپنے مائنڈ سیٹ کو اوپن رکھیں, ٹھیک ہے, ان سے بات چیت کریں. کوئی گول, اسپیسیفک گول لے کر بات مت کریں. ایک اور بات جو انہوں نے کی ہے کہ ڈونٹ بی ٹو اسٹریٹجک. اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا کسٹمر بنے, لیکن جب آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو بیکم یور پارٹنر. آپ نے بس یہ ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بس یہ میرا کسٹمر ہی ہوگا, اور کسٹمر نہیں ہے تو پھر میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا. سو ڈونٹ بی ٹو اسٹریٹجک اباؤٹ دس آسک. پہلے سے چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ یعنی لینئر تھنکنگ اپنی نہ رکھیں, بی اوپن. ایک اور ایڈوائز انہوں نے کی ہے کہ ایسا آسک کریں دوسرے کے لیے کرنا جو آپ کے لیے آپ کو دینا آسان ہے, جو ایزی ٹو گیو ہو. دوسرے بندے کو پریشانی میں مت ڈالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے اس پہ بات کی ہے وہ ہے کہ آپ بڑا آسک کریں. کئی دفعہ ایک چیز جو آپ دوسرے سے آسک کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہوتی ہے, لیکن شاید اس کے لیے وہ چیز جو ہے وہ افورڈیبل لاس ہو. وہ آپ کے لیے چاہے جتنی بڑی بھی چیز ہو, لیکن کسی نہ کسی کے لیے وہ افورڈیبل لاس ہوگی دنیا میں. ایک اور جو ایڈوائز انہوں نے کی ہے کہ آسک آپ کریں, لیکن سب سے پہلے اسٹارٹ کہاں سے کریں, کیا آسک کریں. تو آپ کی جو انٹرنل بیریئرز ہیں, جو آپ چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں, جس شخص سے بات کرنا مشکل لگتا ہے, کوشش کریں ان سے بات کریں, تاکہ آپ کی جھجک جو ہے یہ ختم ہو, آپ کی جو شرم ہے یہ چیز ختم ہو جائے. جو چیز آپ کے مائنڈ میں پنچ کر رہی ہے, جو رکاوٹ ہے, وہ ختم ہو جائے. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آسکنگ جو ہے یہ خود کریں, آپ 1-to-1 کریں, ان پرسن کریں. ای میل بھیج دینا, ایس ایم ایس بھیج دینا, یہ جو ہے بہت ہی اسٹیٹک وے آف کمیونیکیشن ہے, اسٹیٹک وے آف آسکنگ ہے.
سو ٹرائی ٹو گیٹ انگیج اینڈ میٹ دیم اینڈ آسک دیم. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ ایک ایکٹیو کمیونیکیشن آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. آج کی جو ساری ڈسکشن میں نے کی ہے وہ اس بات پہ کی ہے کہ آپ کا بزنس ماڈل بلڈ ہوگا سیلنگ کے ساتھ. آپ کا بزنس بلڈ ہوگا سیلنگ کے ساتھ. آپ کے ہاتھ میں جو آئیڈیا ہے, جو پروڈکٹ ہے, یہ ایک کامیاب پروڈکٹ بن سکتی ہے سیلنگ کے ساتھ اور آسک کے ساتھ. ایبلٹی ٹو آسک, واٹ ٹو آسک, وین ٹو آسک, ہاؤ ٹو آسک, یہ اس چیز کا شعور آپ کے اندر پیدا ہو اور اس چیز کو آپ جو ہے وہ ماسٹر کر لیں تو آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے. سو دس از ون اسکل which will make you successful. Become a good salesperson. Become an asker, an effective asker. اگر آپ یہ بن جاتے ہیں تو آپ کو کامیاب بزنس ماڈل بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو کووڈ-19 جو ہے وہ آپ کے بزنس کو نہیں روک سکے گا. آپ ایوالو کریں گے, آپ آگے بڑھیں گے, آپ کی اپروچ کولیبریٹو ہوگی اور آپ کا بزنس ماڈل جو ہے وہ ایوالو کرے گا, وہ اس کے اندر انوویشن پاسبل ہوگی. تو آج کا یہ امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے یہ میں نے اس پر اس لیے لایا کہ تاکہ آپ جب ایگزیکیوشن کی طرف جائیں تو یہ امپورٹنٹ سکلز ہیں, یہ ٹپس ہیں جو آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. میری ایڈوائس یہ ہے کہ اسٹارٹ ٹوڈے and start selling and start asking people and be open. جزاک اللہ. السلام.